نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آپ کے سامنے جو ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات زندگی، واقعات اور مناقب بمطابق مظہر جمال مصطفی جو تعلیف ہے حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی، اسی سلسلہ جو شروع کیا، اسی سلسلے کا آپ کا لقب زمین پر محی الدین اور آسمانوں پر باز اشہب ہے۔ آپ کے لقب محی الدین ہونے کے متعلق خود آپ کا بیان ہے کہ جمعہ کے روز میں سفر سے بغداد واپس آ رہا تھا کہ نہایت ہی لاغر اور نحیف بیمار میرا گزر ہوا۔ اس نے کہا، السلام علیکہ یا عبد القادر۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اٹھا کر بٹھلا دیا تو اچانک اس کا چہرہ بارونق اور موٹا تازہ ہو گیا۔ میں حیران ہوا تو کہنے لگا، تعجب کی بات نہیں، میں آپ کے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوں جو مردہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ آپ محی الدین ہیں۔ چنانچہ جب میں بغداد کی جامع مسجد کی حدود میں داخل ہوا تو ایک شخص نے یا سیدی محی الدین کے الفاظ سے پکارا۔ نماز جمعہ ختم ہوئی تو لوگ دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور یا محی الدین یا محی الدین پکارتے ہوئے میرے ہاتھ چومنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ حضرت شیخ ابو سلمان داؤد سے روایت ہے کہ ایک روز لوگوں نے حضرت شیخ عقیل کے پاس ذکر کیا کہ ایک اجمی شریف جوان عبد القادر بغداد میں بہت مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا، آسمان پر اس سے بھی زیادہ رفیع القدر ہے، فرشتوں میں باز اشہب کے نام سے مشہور ہے، اور قصائد شریفہ میں خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان القابات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان متعلقہ اشعار کو یہاں جمع کیا جا رہا ہے۔ باز اشہب کے معنی ہیں بہترین نسل کا باز، اور باز تمام پرندوں میں سب سے زیادہ بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بہترین نسل باز کی پرواز بلند ترین ہوتی ہے۔ پس آپ یہ لقب ظاہر کرتا ہے آپ کا کہ آسمان معرفت پر روحانی پرواز کرنے والے تمام اولیاء میں سب سے زیادہ بلندی پر جانے والے آپ ہی ہیں، یا یہ کہ قرب الہی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی کی رفتار اولیاء اللہ میں آپ ہی کی ہے۔ اور وہ اشعار یہ ہیں کہ یعنی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا لقب ہے، اور میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں، یعنی میں قادری حسنی عبد القادر ہوں، اور میں شجرہ عالیہ میں محی الدین کے لقب سے پکارا جاتا ہوں، یعنی میں وقت کا قادری عبد القادر ہوں، میری کنیت محی الدین ہے، دراصل میں جیلانی ہوں، یعنی تمام مشائخ کے درمیان ایسا ہوں جیسا کہ سفید باز پرندوں میں۔ مردان خدا سے کون ہے بتلاؤ میری مثل ہو، یعنی میں بلبل ہوں خوشیوں کا جس نے اپنے چمن کو خوشی سے بھر دیا، اور بلندی میں باز اشہب ہوں۔ اگلا باب شروع ہوتا ہے جو حسن و جمال اور اخلاق حسنہ کا۔ آپ کا حسن و جمال، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بے حد وجیع و جمیل تھے۔ دراصل آپ کے حسن میں بے انتہا ملاحت تھی۔ رنگ مبارک گندمی، آنکھیں سرمگی روشن اور بڑی تھیں، ابرو باریک اور پیوستہ، جبین مبارک کشادہ، سر مبارک بڑا، چہرہ مبارک درخشاں، نہ بالکل گول نہ لمبا، اور رخسار مبارک ہموار، زلفیں عنبرین ملائم اور چمکدار اور کانوں کی لو تک ہوتی تھیں، دندان مبارک چمکدار جیسے سیب میں سے موتی ظاہر ہوں، ہونٹ مبارک پتلے جیسے گلے قدس کی پتیاں، قد میانہ کثرت مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے جسم مبارک نحیف تھا، داڑھی چوڑی اور گھنی اور بال ملائم اور چمکدار تھے، گردن مبارک سراہی کی طرح، سینہ اقدس کشادہ، کندھے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان، چال مبارک بڑی دلکش، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ڈھلوان کی طرف جا رہے ہوں، آواز بلند اور دور و نزدیک کے سننے والوں کو یکساں طور پر پہنچتی تھی، آپ کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، کلام آپ کا جامع ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے جملے لیکن پرتاثیر ہوتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اگر کوئی لکھنے والا چاہتا تو لکھ سکتا تھا، پسینے میں مشک و عنبر کی سی خوشبو ہوتی تھی، اور آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کبھی کسی نے آپ کو تھوکتے یا ناک صاف کرتے نہیں دیکھا،
دراصل آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے پرتو تھے، اور نور جمال مصطفیٰ آپ کے رخ زیبا سے تجلی اور عیاں تھا۔ گویا آپ مظہر جمال مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور سیرت و کردار میں بھی آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بہ قدم تھے اور کامل ترین متبع سنت تھے۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں